نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض روزہ خور روزہ ہٹے کھٹے رہنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رہتے ہیں، ان لوگوں کو جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ نکلتا نا، وہ پیپ پینے کو دیا جائے گا روزہ خوروں کو جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور ان کو بتایا گیا کہ الٹا لٹکا کر ان کا منہ بھی چیرا جائے گا، الٹا لٹکا کر منہ چیرا جائے گا۔ روزہ خالی چھوڑ دیتے، مطلب سحری نہیں مل رہی چھوڑ دیے، آپ سحری کیا ایک کھجور بھی کھا کے آپ رہ سکتے، فروٹس بھی کھا کے آپ رہ سکتے، لیکن پراپر کھانا نہیں مل رہا ہے روزہ چھوڑ رہے، پراپر کوئی چیز سہولت نہیں ہے روزہ چھوڑ دے رہے۔ فروٹ سے بھی ہو جاتا ہے نا، روزہ چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جو چھوڑتا ہے اس کو یہ پنشمنٹ ملتا ہے۔ اور بعض جو علم دین چھپاتے ہیں، کیوں بولنا، علم دین چھپاتے ہیں، ان کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ لگام پتہ ہے، زنجیروں سے جو پرزنرز کو ڈالا جاتا ہے تو وہ کتنی بھاری ہوتی ہے نا زنجیر، تو وہ آگ کی پہنائے جائے گی جہنمیوں کو جو علم دین چھپاتے ہیں اور جو دوغلا پن اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت عادت ہوتی ہے عورتوں میں، ہوتی ہے نا، ایک جگہ کچھ اور ہوتے ہیں، ایک جگہ کچھ اور ہوتے ہیں، مطلب ایک نہیں ہوتے، یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور۔ جو دوغلا پن اختیار کرتے ہیں ان کو آگ کی 2 زبانیں دی جائیں گی۔ زبان ایک ہے لیکن 2 زبانیں، وہ بھی آگ کی۔ سوچے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ برداشت کر سکتے؟ کبھی جل جاتی ہے نا زبان، دودھ پی کے، چائے گرم پی کے، کتنا دیر تک محسوس کرتے ہم، 2-3 دن تو اس کی جلن رہتی ہے۔ تو پھر آگ کی 2 زبانیں اگر اللہ تعالیٰ منہ میں رکھ دے تو کیا حشر ہونے والا ہے، کیا انجام ہونے والا ہے، دوگلا پن کرنے والا۔ اس لیے ہمیں فیر رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو اللہ تعالیٰ بتائے اس طریقے سے رہو، بس 2 وہاں پہ کچھ اور بتا رہے، ادھر کچھ اور بتا رہے، میکے میں کچھ اور ہے، سسرال میں کچھ اور ہے، شوہر کے سامنے کچھ اور ہے، اکیلے میں کچھ اور ہے، تو یہ دوگلے پن والوں کا یہ پنشمنٹ ہے۔ اور جھوٹی افواہیں پھیلانا، آپ تحقیق نہیں کرے، بس بات سن لیا آگے پھیلا دیے، کسی پہ تہمت لگانے کی، کسی پہ الزام لگانے کی، جھوٹے افواہیں، اور موبائل میں آج کل جو فارورڈ کر رہے، ان لوگوں کے لیے ہے، ان کے جبڑے نتنے بدھی تک چیر دیا جائے گا، سیدھا چیر دیا جائے گا، یعنی افواہیں پھیلاتے ہیں آنکھ سے لے کے چیرنا، سوچے۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں دیکھا گیا، 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں کی کثرت ہے جہنم میں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں، کوئی گیس کر سکتا ہے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں کی کثرت دیکھی گئی جہنم میں۔ زنا، یس، شوہروں کے نافرمان، شوہروں کی بات نہیں سننے والے، عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، شوہروں کی نافرمان اور شوہروں کے احسان فراموش، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ کما رہا ہے جی 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 حضوری، بعد میں کیا کر کے دیے تم، تو احسان فراموش، ٹھیک ہے۔ ویسی عورتیں کثرت سے جہنم میں دیکھی گئی۔ اگر کوئی ہے ہم میں سے تو عادت چھوڑنا بہت ضروری ہے، ورنہ جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ دوسری ہے زیادہ لان تان کرتی ہے، بچوں پہ لان تان کرتی ہے، گھر پہ لان تان کرتی ہے، منحوس ہے، وہ ہے، یہ ہے، زبان سے لان تان سمجھتے ہیں نا، چیزوں پہ لعنت کرنا، انسانوں پہ لعنت کرنا، مہمان آ کے گیا اس پہ لعنت کرنا، ہاں ہاں یہی پھر لان تان ہے نا، یہی چیز ہے، ایگزیکٹ صحیح بولے آپ۔ تو یہ کرنے والی عورتیں بھی کثرت سے جہنم میں دیکھی گئی۔ اگر ہم میں سے ہے عادت کسی کی تو چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک اور عادت ہے باریک اور تنگ لباس پہننا، یعنی ڈریسنگ ایسا، یہ جو لیگنس نکلے آج، پہن کے نہیں پہننا برابر ہے، برقعے پہن رہے، سب شیپ نظر آ رہا، چل رہے پیچھے سامنے سٹرکچر، یعنی آپ پہن رہے لیکن آپ سب اپنا شیپ دکھا رہے، دوپٹے پہن رہے یہاں تک خالی گلے میں،
اور یہ سب پہن کے گھر میں غیر محرموں کے سامنے آ رہے، محرم کے سامنے بھی آ رہے، یہ ساری عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں۔ کثرت سے ان کو دیکھا گیا، تنگ لباس، باریک لباس، نیٹڈ ڈریسز جو پہن رہے، بچیوں کو بھی پہنا رہے، یہ صحیح نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک پریشیس چیز بولے، ایک ڈائمنڈ کی طرح، ڈائمنڈ کو جیسا ہم چھپاتے ویسا ہمیں اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ اور آج شیطان اتنا ہمیں یہ کر دیا، ہم اپنے آپ کو جتنا ایکسپوز کرتے اتنا اچھا سمجھتے، دکھوں میں، میرا اسٹرکچر دکھے، میں دکھوں، وہ میرے کو دیکھے، انہیں دیکھے، انہیں دیکھے، تو ایسی عورتیں کثرت سے جہنم میں پائی گئی۔ اور مردوں کو رجھانے والی پرفیوم آپ لگا کے جا رہے، پیر میں پائل پہن کے جا رہے، چوڑی پہن کے جا رہے، راستے میں جا رہے تو چھن 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 آوازیں آ رہی، 4 لوگ پلٹ کے دے رہے، اس کو رجھانا بولتے۔ پرفیوم لگا کے جا رہے آپ، خوشبو سے پلٹ کے لوگ پلٹ رہے، وہ رجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی عورتیں کثرت سے جہنم میں پائی گئی۔ تو اپنے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے تو اس کو نکال کے پھینکنا ضروری ہے، ورنہ پورا پھنسنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، قیامت کے دن جہنم کے سامنے لے جا کر اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا، وعدہ جو دیے نا، یہ سب یہ ہے وہ جہنم، دیکھو اس کو۔ اب جہنم وہاں سے آ رہی ہے تو وہ خود آوازیں، مطلب جیسے شکار کو دیکھ کر غراتے نا، شیر غراتا ہے، دیکھے شکار کو سامنے سے دیکھ کے، تو یہ جہنم وہاں سے آ رہی ہے، جہنمیوں کو دیکھ کر غرا رہی کہ آؤ جلدی جلدی میرے اندر آؤ، اتنی بھیانک آوازیں۔ اور اس کو 70,000 فرشتے گھسیٹ کے لا رہے جہنم کو، یعنی وہ کنٹرول میں نہیں ہے، آؤ پکڑنے کے لیے، زنجیروں میں باندھ کر 70,000 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے۔ اور ایک ایک فرشتہ کتنا، دنیا بھر کے جو پہاڑ ہیں نا، ان سب کے برابر ایک ایک فرشتے کے پاس طاقت ہوتی ہے، ان سب پہاڑوں کو آرام سے اٹھا سکتا ہے، اتنا طاقتور فرشتہ، ایک ایک 70,000 فرشتے جہنم کو گھسیٹ کے لا رہے۔ اور جب وہ اس کو لا رہے، انبیاء جو نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنی شریعت دے کر، وہ کہیں گے ربی سلم ربی سلم ربی سلم، اللہ تعالیٰ مجھے بچاؤ، باقی مجھے نہیں پتہ کس کا کیا ہے، مجھے بچا لو۔ انبیاء کا یہ حال ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ان کے زبان سے صرف ایک ہی نکلے گا، ربی سلم ربی سلم ربی سلم، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو انبیاء کا یہ حال ہونے والا ہے جہنم کو دیکھ کر، حالانکہ ان کے بارے میں پتہ ہے نا کہ وہ تو جہنم میں جانے والے نہیں ہیں انبیاء، پھر ان کا حال۔ اور جہنم کو دیکھ کر جہنمیوں کے چہرے کالے کلوٹے ہو جائیں گے، جیسے بلیک کلر ہوتا ہے نا ویسے ہو جائیں گے۔ اب دنیا میں کبھی ہمارا چہرہ کالا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی ہوا ہے چہرہ مطلب کالا ہوا ہے؟ نہیں، کالا مطلب رنگ خود نظر آتا کہ بھئی اس کا کیا، جب ہم بہت ڈر جاتے نا رنگ ہمارا بلیکش ہو جاتا ہے تھوڑا، تو یہ جو بلیک ہے جہنم کو دیکھ کر جہنمیوں کا کلر، یہ تو پورا بلیک ہے، ڈارک بلیک، ڈامبر کا جو کلر رہتا ہے نا ویسا جہنمی ہو جاتا ہے، صرف جہنم کو دیکھ کے خوف سے۔ اب انبیاء بول رہے ربی سلم بچاؤ بچاؤ، تو جہنمی تو بس کالے ہو جائیں گے جہنم کو دیکھ کر۔ اب جائیں گے تو کیا حالت ہوگی اس میں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے اس سے۔ ٹائم ہے کہ کچھ نو دھڑا ہے؟ اچھا، بعض عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہاں کب تک ہے؟ 10 منٹ ہے، 10-15 منٹ ہے، ہاں اچھا ٹھیک ہے، ہاں۔ تو بعض اور عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو نوحہ کرتی ہے، میت پہ روتی ہے، آوازیں نکال کے، بول کے، ذکر کر کے،
تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو گندھک کا پیجامہ پہنایا جائے گا، وہ پیجامہ جس میں کھجلی ہوتی ہے. بعض چمکیلے کپڑے ہیں اگر وہ پہنے تو چبھتے ہیں نا، کھجلی ہوتی. بعض ڈریسز ایسے ہوتے فنکشن میں ہم پہن کے جا کے گھر آ کے نکال کے پھینک کے کھجا لیتے. کبھی کسی نے کیا ہے حرکت؟ کرے ہی ہوں گا نا. تو یہ کھجلی ہوتی ہے، جوائنٹس میں کھجلی ہوتی جہاں جہاں پہ چبھتا ہے. تو اب دیکھیے جو نوحہ کرنے والی عورتیں ہیں ان کو گندھک کا پیجامہ، مسلسل جہنم کا گندھک کا پیجامہ پہنایا جائے گا. مسلسل کھجلی جس میں رہتی، ایسا پیجامہ جس میں کھجلی ہوتی. گندھک ایک کیمیکل ٹائپ آف ٹری یا پھر اس کی جڑ کا کچھ ہے جس کا پاؤڈر ہوتا ہے، جیسے اس کا کٹا ہوا لباس، اس کا کٹا ہوا پیجامہ. ایک ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مجھے اور آپ کو، اس کی مرضی ہے. جب میرا ٹائم، جیسے درس کے شروع میں کیا کہا ہمیں، جو کیا دیا گیا ایک ہی چیز، وقت. وہ وقت اللہ تعالیٰ فنش کر لیتے. اس کے لیے ہم پوچھنے والے میں اور آپ کچھ نہیں، اس کی چیزیں وہ لے لیا. ہمیں ہماری تیاری کرنا ہے، اس کا ختم وقت. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے؟ ثواب جاریہ کا کام کر سکتے. اب آپ کے پاس وقت کتنا ہے آپ کو کیا معلوم؟ ان جو چلے گئے ان سے تو ملنا ہے آگے جا کے، جنت یا جہنم میں جہاں پہ بھی ہو، ایک ڈیسٹینیشن پہ ملنا ہی ہے، ملاقات تو ہونی ہے. لیکن ہم وقت برباد کرتے نا، نوحہ اور روکے کر کے، ایسا کر کے، وہ غم میں مبتلا ہو کے ہم اپنا وقت برباد کرتے بول بول کے، ارے چلے گیا میرا، وہ تھا ایسا تھا. اب میں، اور اکثر تو عورتیں یہی بولتی میں کیسا جیوں، بیچارہ وہ چلے گیا اس کا کچھ فکر نہیں، میں کیسا جیوں. اس کو بھی یہاں پہ نفسا نفسی ہے، میں کیسا رہوں، میں یہاں پہ کیسا رہوں. تو یہ پنشمنٹس ملنے والے ہیں. اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے خود بھول جانے والا ہے. جیسے پہلے وہ اسپیکرز کا بتایا گیا نا، جو اسپیچ دیتے اور خود عمل نہیں کرتے، ان کے لیے بھی پنشمنٹ ہے. کر پیٹ کے سارے انتڑیاں باہر ڈال دیں گے، سمجھے، پیٹ کے سارے انتڑیاں باہر آ گئے، اور اس کو اٹھا کے وہ پھرتا رہے گا آگ کے گول. اور سب لوگ جمع ہو کر پوچھیں گے بھائی تو ہمیں بتاتا تھا، نصیحت کرتا تھا، یہ کیا ہے تیرا حال؟ سمجھے، انتڑیاں سب باہر ڈال کے. کبھی وہ بقرعید میں بکرے کو الٹا لٹکاتے نا، پھر اس کا پیٹ کاٹتے تو سارے انتڑیاں سے باہر گر جاتے. یہ سین تو سب دیکھے ہوں گے. تو ویسا اس کے سارے انتڑیاں باہر آ جائیں گے، اس کو اٹھا اٹھا کر کولو کے بیل کے طرح گھومتا رہے گا. پوچھا جائے یہ کون، تو پھر وہ لوگوں کو بتاتا تھا یہ مت کرو یہ مت کرو، خود نہیں کرتا. امر بالمعروف کرتا تھا، نہی عن المنکر کرتا تھا، لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. اس کے لیے یہ پنشمنٹس ہے. تو یہ کیا نہیں ہونے والا، یہ صرف مزے کی باتیں ہیں، یہ صرف سننے کی باتیں ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ بس غفور الرحیم معاف کر چھوڑ دیتے ہم مسلمان ہیں بول کے. ہم مسلمان ہیں تو انہیں کافر ہے، تو کیوں کافر ہے انہیں؟ اس میں ہمارے میں کیا، ہم بڑے کچھ اترے ہوئے سیدھا ڈائریکٹ؟ اس کو کافر کیوں بنائے، اس کو مسلمان کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے نا، اور یہ ہو کے رہنے والا ہے ہر ایک کے لیے. اور خودکشی جو کرتے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر کوئی بلیڈ سے کاٹ کے مر گیا تو وہ بلیڈ سے کاٹ کے ہی مرتا رہتا، وہ پنشمنٹ. کوئی سولی پہ چڑھ گیا تو مسلسل سولی اپنے ڈالتا رہے گا. کوئی سمندر میں کود کے مر گیا، مسلسل وہ سمندر میں کودتا رہے گا. یہ پنشمنٹ اس کو مسلسل ملتا رہے گا. شراب جو پیتے ہیں ان کو بھی وہ جو جہنمیوں کا پسینہ نکلتا ہے، اس کا بدبودار جو پیپ ہے، بدبودار جو چیزیں ہیں اس سے نکلنے والی، کیا کیا نکلتے دیکھیں آپ، کبھی پھوڑا ہو جاتا، پیپ نکلتا، کچھ وائٹ لکوڈ، کچھ کیا بلیکش بھی نکلتا ہے کبھی. وہ سارا جمع ہو کے وہ نہر بنتا ہے، جہنمیوں کے چیز سے نکلا ہوا نہر بنتا. جب جہنمیوں کو پیاس لگتی تو فرشتے وہاں لے کے جاتے، آؤ یہاں آ کے یہ پیو. اس میں کیا ہے؟ پیپ، پھوڑوں سے نکلنے والی غلاظت، پیو. پینے کے بعد پھر واپس لے کے جاتے. وہ پیتے کیونکہ اتنی پیاس ہوتی، جیسے اونٹ، ٹوس لگا ہوا اونٹ جیسا ہوتا ہے نا، اس کو بس پینے کی وہ چاہت ہوتی، وہ ویسا پیتے.
پیتے خود کا پیپ, ذرا تصور کریں نا, پیپ ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے یہاں پہ, وہ پینے کا دیا جائے گا جہنمیوں کو. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. اور جو دکھاوے کی عبادت کرنے والے, نماز پڑھ رہے تو لوگ دیکھ رہے, زکوٰۃ دے رہے تو لوگ دیکھ رہے, کچھ بھی کام کر رہے تو لوگ دیکھ رہے, تو دکھاوے کی عبادت کرنے والوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. منہ کے بل, سوچے تو منہ کے بل کھینچنا, سیدھا جہنم میں پھینکنا, کتنی ذلت کی بات ہے. دکھاوا کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ بولتے جاؤ, جس کے لیے تم بتائے نا, جس کو بتائے کہ یہ میرا پریس کرے گا, یہ تعریف کرے گا, اس سے ہی اجر لو, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور غیبت کرنے والوں کو, یہ ایسی برائی ہے جیسے اس میں بھی بتایا تھا, یہاں پہ ڈسٹ بن ہے, ڈسٹ بن رکھا ہوا رہتا نا, ہم جاتے جاتے یہاں سے آپ نکل کے وہ ڈسٹ بن سے چیزیں اٹھا کے جاتے, چیزیں اٹھا کے پرس میں رکھ کے جاتے, پسند آتا, کوئی کرتے ایسا, تو ایسی ہے غیبت. مطلب کسی کے بارے میں آپ بات کر رہے, کسی کی اس کی برائی ہے, کچھ ہے, آپ بات کر رہے, مطلب وہ ڈسٹ بن میں سے کچرا اٹھا رہے, پھر اس کو لے کے جا کے دوسری جگہ ڈال رہے. یہ کون کرتا, کون سا انسیکٹ کرتا ہے ایسا, ایک چیز سے گندگی اٹھا کر دوسری جگہ ڈالنا؟ ہاں, ہاؤس فلائی, کون بول رہا ہے آپ؟ مکھی. مکھی کیا کرتی, کچرے میں سے نکالتی ہے, دوسری جگہ لے کے ڈالتی ہے. تو وہ کام ہم کرتے ہوتے, اگر کسی کے بارے میں برائی بات کر رہے, چغلی کر رہے, غیبت کر رہے, تو ایسا ہے کہ اس انسان کے اندر جو برائی ہے, اس برائی کو ہم پک کر رہے اور دوسری جگہ ڈال رہے, اس کا کچرا اٹھا رہے اور دوسری جگہ ڈال رہے. اور یہ غیبت کرنے والوں کو تو اللہ رب العزت ان کے, وہ خود اپنے چہرہ اور سینوں کا بھی گوشت نوچ لیں گے, اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینے کا گوشت, چہرے کا گوشت نوچیں گے. جو غیبتوں میں مبتلا ہے, جو چغلی میں مبتلا ہے, جو بہتان لگاتے, ان کا تو اور بھی الزام ہے. تو ذرا اپنی زبان پہ دیکھیں, ہم کتنے باتیں ایسے کرتے ہیں آئے دن, کتنے ایسے کام میں مبتلا ہے. اچھا یہ تو سب ہے, یہ تو سب ہے. اگر سب گناہ میں ملوث ہے تو سب پنشمنٹ ایٹ اے ٹائم ملنے والے. تو اپنا ایک ایک لسٹ بنائے, کون سے گناہوں میں میں مبتلا ہوں. یہ تو مختصر ہے, باقی قرآن میں جو ڈو ہے وہ کرنا ہے, جو ڈونٹ ہے وہ اس سے ہمیں بچنا ہے. تو اپنا تصور کرے کہ ایک لسٹ بنائے کون سے گناہوں میں میں مبتلا ہوں, اس گناہ کا یہ پنشمنٹ, اس گناہ کا یہ پنشمنٹ, کیا میں برداشت کرنے والی ہوں. اس جہنم کو, اس جہنم میں جانے کا میں برداشت کرنے والی ہوں جس کو 490 کروڑ فرشتے کھینچ کے لا رہے. اتنی بھیانک جہنم جس کو 490 کروڑ فرشتے کھینچ کے لا رہے, اتنی بھیانک جہنم میں کیا میں جانے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میرے رشتہ داروں کو بھیج سکتے اس میں؟ پھر میں کیسی زندگی گزار رہی. وہ جہنم ہے جس کو دیکھ کر انبیاء رب سلم کے علاوہ ان کی زبانوں سے کچھ نہیں نکلے گا. وہ جہنم ہے جس کو دیکھ کر صرف چہرے کالے ہو جائیں گے. وہ جہنم ہے جس کو دیکھ کر فرشتے خوف زدہ ہو جائیں گے, فرشتے خود ڈر جائیں گے, آخر یہ ہے کیا. ٹھیک ہے, تو کیا اس قسم کے ٹھکانہ کیا ہمیں منظور ہے؟ نہیں ہے نا. اس کے لیے کوشش کرنا ہے. اور جنت کا راستہ بہت مشکل ہے, جنت کا راستہ بہت مشکل ہے, لیکن جب ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہے. اب اس راستے پہ جانے کے لیے 4 دشمن ہمیں اپنے طرف کھینچتے پیچھے, جیسے ہم قدم اٹھا رہے تو 4 پیچھے کھینچتے, 4 ہاتھ پیچھے کھینچتے. وہ 4 دشمن کون سے ہیں؟ لاسٹ ایک بات کہہ کے اپنی بات مکمل کروں گی. تو وہ 4 دشمن کون سے ہیں جو ہمیں جنت کے راستے پہ جانے سے روک رہے؟ ایک شیطان اور نفس, اور شیطان, نفس اور
دنیا جی، اور یہ ایک بچا ہوا ہے لیزینس نہیں، دنیا کی ہرس تو بول دیا. تھرڈ ون انا میں اچھا ہاں انہیں بڑا بول رہی، میں سنوں کیا اس کی بات؟ میں کیوں سنوں؟ ٹھیک ہے ہاں گریٹنیس نہیں، میں یہ کہنا آتا نا. اچھا میں اس کا کیوں سنوں؟ ایگو، ہاں ایگو. ٹھیک ہے آپ اس راستے پہ جا رہے جنت کے، چاروں کھینچ رہے آپ کو پیچھے. شیطان کھینچ رہا، نفس کھینچ رہا جو کہ نفس برائی کو پسند کرتا ہے اور اچھائی کو پسند نہیں کرتا، وہ بھی آپ کو کھینچ رہا پیچھے. چھوڑ دو اب نماز نہیں، سو جاؤ پہلے. نفس یہ بولتا ہے سو جاؤ پہلے، سو جاؤ. ٹھیک ہے دنیا کے اٹریکشنز آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. وہ پوری دنیا کر رہی نا، میں پاگل ہوں کیا اسلام میں چلنے کے لیے؟ سب کے ساتھ ہم بھی جائیں گے جہنم میں. کورونا بتا دیا نا، نفسا نفسی کا جو عالم ہے قیامت کے دن ہونے والا، کورونا کا ٹائم بتا دیا. اس ٹائم پہ جس کو کورونا ہوا بیچارے کو اکیلے اکیلے ڈال دے گیا ہاسپٹلس میں، گھروں میں اکیلے اکیلے بٹھا دیے، گھروں میں اکیلے اکیلے بٹھا دیے. کیا کرے آپ تھے ساتھ میں؟ کورونا میں جو انتقال ہوا بیچاروں کو، ان کو اکیلے ٹچ بھی نہیں کرے، ایسا قبروں میں ڈال دیا. یہ پھر یہاں پہ ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ نفسا نفسی کا عالم بتائے نا. قیامت میں کیا سب کے ساتھ جاتے آپ؟ قیامت میں بولتے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ڈال دو، میرے کو بچاؤ. تو یہ دنیا کے اٹریکشنز، دنیا والے، دنیا کا ہر چیز، رشتے ہو، پیسے ہو، مال ہو، ہر چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے ہمیں اور پیچھے کھینچتی اللہ کے راستے پہ جانے سے. اور ایک ہے انا، میں کیوں؟ میں میری مرضی، میرا من، میری مرضی، میری خواہش. تم کون ہوتے بولنے والے؟ یہ چاروں ہمیں اس راستے پہ جانے سے پیچھے کھینچ رہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاروں کی جو رسیاں ہیں نا پکڑ کے توڑنا اور آگے بڑھتے ہیں. اس کے لیے اسٹرگل بہت ہے، بہت اسٹرگل ہے. مطلب 24/7 365 آپ کو اسٹرگل کرنا ہی ہے. اٹھتے وقت سے اسٹرگل کرنا ہے. اٹھتے وقت آتا نفس بولتا سو جا سو جا، ٹھنڈی ہے سو جاؤ. نفس کو نہ اٹھاؤ، شیطان بھی دباتا آ کے. ہاں دنیا کی جو نرم بستر ہے وہ بھی آپ کو اٹریکٹ کرتی، مت اٹھ مت اٹھ، اور تھوڑا لیٹے رہے. اور انا چلتا، میری مرضی، دل نہیں کر رہا. آپ چاروں وہیں سے آ گئے نا صبح اٹھنے کے پاس سے، پھر آپ کچھ رات سونے تک وہ چاروں رہیں گے مسلسل. وہ چاروں کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ رسیاں ان کی توڑتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے. یہ بگیسٹ اسٹرگل ہے جو ہمیں جب ہم پیدا ہوئے جب سے لے کے مرنے تک کرنا. یہ اسٹرگل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہوگا. اچھا ایک دیکھیں، دنیا میں ایک امپاسبل چیز ہے، سارے لوگ مانتے یہ امپاسبل ہے. کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ انسان کے لیے ایک امپاسبل چیز ہے، وہ ہر مذہب کا انسان مانتا، ایتھسٹ بھی مانتے یہاں تک کہ یہ امپاسبل ہے. ہر مذہب مانتا ہے. وہ کون سی چیز امپاسبل ہے؟ ہاں قرآن تو امپاسبل چیز ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں موت کو روکنا امپاسبل ہے. ٹھیک ہے ہر مذہب مانتا، ایتھسٹ بھی مانتا، سب مانتے. اسلام بھی کہتا ہے موت کو ہم نہیں روک سکتے. اور پاسبل کیا ہے؟ جنت میں جانا بھی پاسبل ہے، جہنم میں جانا بھی پاسبل ہے. اور میری اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ جو امپاسبل ہے اس کو پاسبل بنانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو پاسبل ہے اس کے لیے بول رہے نہیں ہو سکتا، ہم انڈیا میں ہیں نہیں ہو سکتا، خاندان ایسا ہے نہیں ہو سکتا، میرے شوہر ایسے ہیں نہیں ہو سکتا، بچوں کی مشکلات ہے نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے وجہ بتا کے جنت میں جانے کا جو پاسبل راستہ ہے اس کو ہم امپاسبل بنا کے بیٹھے ہوئے ہے کہ نہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں نا یہ اللہ کے دین پہ چلنا مشکل ہے. کیوں خاندان، کیوں بیٹا سسرال، کیوں شوہر، کیوں جاب، کیوں فلاں، سب کے اتنے جو ہے سب کے اپنے اپنے ریزنس ہیں. حالانکہ پاسبل ہے، آپ چاہے تو کر سکتے. چاہنا
تو امپاسبل کو ہم دوائی کھلا کھلا کے ادھر بھاگتے موت سے بچانے کی پوری کوشش کرتے، جو کہ امپاسبل ہے. آپ کتنی بھی کوشش کرو انہیں جانے کا جانا ہی ہے. لیکن جو پاسبل ہے جنت میں جانا، اس کو ہم امپاسبل بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور جو پاسبل ہے جہنم میں جانا، اس کو بھی امپاسبل بنا کے رکھے ہوئے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے نہیں جہنم میں، یہ امپاسبل ہے. میں تو ایمان والی ہوں نا، جانا امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ ہر آیت میں یا ایھا الذین آمنو کر کے مخاطب ہو کے بول رہے کہ تم بچو، تم اپنے آپ کو بچاؤ، تم اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ایمان والو تم گڑبڑ کر سکتے ہو، مت کرو گڑبڑ، بچاؤ اس راستے میں جاؤ. اور قیامت کے دن یہ فلپ ہو جائے گا، موت امپاسبل بن جائے گی. جو دنیا وہاں پہ امپاسبل بن جائے گی، نہیں آئے گی موت. یہاں پہ آئے گی، وہاں پہ نہیں آئے گی. اور وہاں پہ جنت سے بچنا، جہنم سے بچنا پاسبل نہیں ہے، امپاسبل بن جائے گا، اپوزٹ ہو جائے گا. جو یہاں پہ آپ کے لیے چانس ہے، وہاں پہ الٹا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی؟ وہاں پہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجو، نہیں. وہاں سے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچاؤ، نہیں. وہاں پہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ موت دے دو، مار دو، مٹی کر دو، دفنا دو، مٹا دو، ہمیں یہ ختم کر دو ہمیں، مطلب نہیں رہنا ہے، مار دو. نہیں ہوتی. موت کو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ کے ذبح کر دیں گے، موت ختم. اور ندا کرنے والا بولے گا ہے جنت والو موت نہیں ہے تمہیں، ندا ادھر بولے گا ہے جہنم والو موت نہیں ہے تمہیں. اب موت نہیں ہے، انسان وہاں موت مانگے گا، یہاں موت سے بھاگے گا. وہاں جنت میں تو عیش ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا، نہیں، امپاسبل. یہاں پہ پاسبل ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئے اور زندگی میں کچھ چینجز آئے، اور رب چاہی زندگی ہم گزارنے والے بنے، من چاہی زندگیوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. اور جو رب چاہی زندگی ہے اور جس میں حقیقی مزہ ہے، اس مزے کو لوٹتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت اس زندگی کے لیے ہمیں آسانیاں بھی فراہم کرے، اور اس زندگی کو جینا ہمارے لیے آسان کر دے. اور ہمارے اطراف ایسے لوگ اللہ تعالیٰ رکھے جو ہمیں اس راستے پہ چلنے کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہو. مشکلات کریٹ کرنے والے لوگوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اتنی بھیانک جو جہنم ہے اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے خاندان والوں کو محفوظ رکھے، تمام امت کو محفوظ رکھے، ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کے گھر والوں کو نمازی بنائے، روزے دار بنائے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے والا بنائے، اور ہر حکم پر دل سے راضی ہو کر ماننے والا بنائے. اور اللہ رب العزت جس کی جو بھی پریشانی ہے، اللہ رب العزت ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، ہم سب کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے. اور رزق کے دروازے تا حیات اللہ رب العزت ہمارے لیے کھلے رکھے. اور جو بھی مشکلات سے ہم گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیں. جو بھی ہمارے گھروں میں بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. صحت اور تندرستی والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت تا حیات ہمیں کسی کے زیر ہونے سے محفوظ رکھے. صرف اپنے ہی دربار سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے، اپنے ہی دربار سے ہماری ہر مشکلات آسان فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کے گھر والوں کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا علم سیکھنے کی تڑپ عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت یہ جو محفل ہے ہماری اس کو قبول فرمائے، اور اس کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنائے. اس طرح ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.